میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اللہ کے ولی کی نسبت جو ہے دنیا میں بھی کام دیتی ہے اور آخرت میں بھی کام دے گی انشاءاللہ۔ لیکن آج میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کا ایسا پیارا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو اللہ کے ولی کی نسبت ہے دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ توجہ فرمائیں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں۔ یہ اکثر کوفہ جایا کرتے تھے علماء سے ملاقاتیں کرنے کے لیے۔ تو راستہ میں بعض جگہ سرائے یعنی کہ ہوٹل نما جگہ بنی ہوتی تھی، تو عبداللہ بن مبارک ایک ہوٹل میں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے۔ وہاں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک جب بھی وہاں ٹھہرتے تو وہ غریب نوجوان ان کی بڑی خدمت کرتا، کبھی پانی لا کر دیتا، کبھی وضو کراتا، کبھی پاؤں دباتا، کبھی بسترا بچھا کر دیتا۔ تو عبداللہ بن مبارک کو یہ نوجوان بہت اچھا لگتا تھا۔ ابن مبارک فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اس سرائے میں گیا تو اس نوجوان کو نہ دیکھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضرت صاحب وہ نوجوان بہت غریب تھا، اس پر بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، غربت کی وجہ سے قرضہ واپس نہ کر سکا۔ قرض خواہوں نے تھانے میں اطلاع کر دی تو کوتوال اس کو پکڑ کر لے گیا ہے، تھانے میں لے گیا ہے۔ اب وہ تھانے میں ہے، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے بہت منت سماجت کی کہ میری مدد کریں، مگر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ لوگوں نے بتایا حضرت صاحب وہ تھانے میں بہت پریشان ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سیدھا تھانے میں گیا، کوتوال سے مل کر کہا اس نوجوان کا قرضہ اگر میں ادا کر دوں تو تم اس کو رہا کر دو گے؟ تو کوتوال نے کہا، یعنی پولیس کے آدمی نے کہا، حضرت صاحب زمانہ آپ کا احترام کرتا ہے، ہم ضرور اس کو رہا کر دیں گے۔ پھر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک شرط ہے، جب تک میری زندگی ہے اس نوجوان کو بتانا نہیں کہ کس نے آپ کا قرضہ ادا کیا ہے۔ تو کوتوال نے کہا ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، نیکی ہو تو ایسی ہو، مطلب یہ نہیں کہ ظاہری طور پر نیکی کرتا ہے وہ نیکی نہیں، وہ بھی نیکی ہے، مگر ایسے خفیہ طریقے سے نیکی کرنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے، دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ بہرحال عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کا سارا قرضہ ادا کر دیا۔ رہائی کے بعد اس غریب نوجوان نے تھانے دار سے کہا، وہ میرا محسن کون ہے جس نے میری جان چھڑوائی ہے؟ مجھے بتائیں، میں اس کی قدم بوسی کروں، میں اس کے چہرے مبارک کی زیارت کروں جس نے مجھے زندگی بخشی ہے۔ اس پر کوتوال نے کہا، وہ ایک نیک تھا جو آپ کو چھڑوا گیا۔ بہرحال وہ نوجوان سلامتی سے اپنے گھر چلا گیا، مگر اس کے دل میں کڑن تھی کہ میں اپنے محسن کو دیکھوں کہ وہ کون ہے جو میرا قرضہ ادا کر گیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر اسی جگہ پر اس نوجوان کی عبداللہ بن مبارک سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس نوجوان نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت صاحب کی خدمت کی، مگر وہ نوجوان جب عبداللہ بن مبارک کے پاس بیٹھتا تو نصیحتیں شروع کر دیتا، کہتا حضرت صاحب آپ بھی بہت اچھے ہیں، بڑے اخلاق والے ہو، بہت دیندار ہو، بڑے نورانی چہرے والے ہو، مگر نیک تو وہ ہے جو میرا قرضہ ادا کر گیا۔ کیا کہا حضرت صاحب آپ واقعی بڑے نورانی چہرے والے ہو، مگر نیک تو وہ ہے جو میرا قرضہ ادا کر گیا۔ اس پر عبداللہ بن مبارک نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، بلکہ فرمایا اے نوجوان دعا کرو اللہ مجھے بھی ان نیکوں میں شمار کر لے۔ سبحان اللہ، نیکی ہو تو ایسی ہو۔ محسن سامنے بیٹھا ہے مگر بتا نہیں رہا۔ وقت گزرتا گیا، پھر نوجوان اس کوتوال کے پاس گیا، یعنی کہ اس تھانے دار کے پاس گیا، جا کر بہت منت سماجت کی کہ میرا محسن بتا دو۔ تھانے دار نے کہا، اس نے کہا تھا، تیرے محسن نے کہا تھا اس شرط پر رہا کرواتا ہوں کہ میرا نام نہیں بتانا، مگر نوجوان نے بہت ترلے لیے، بہت اصرار کیا تو کوتوال کا دل نرم ہو گیا۔ اس تھانے دار نے کہا، میں نے آپ کو
ان حضرت صاحب کے پاس اکثر بیٹھے دیکھا ہے، آپ نے ان کے پاس بیٹھ کر اکثر کھانا بھی کھایا ہے، مگر نوجوان نہ سمجھ سکا۔ آخر کار کوتوال نے بتا ہی دیا، وہ وقت کا ولی کامل عبداللہ بن مبارک ہیں رحمت اللہ علیہ۔ پھر نوجوان نے کہا میں بھلا ان کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو ایسے ہی واقعات کے بارے میں، ایسے ہی باتوں کے بارے میں میاں محمد صاحب فرماتے ہیں اصلا نال نیکی کریے ازلا نہیں پلاندے، بے اصلا نال نیکی کریے کوڈی مول نہیں پاندے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ نوجوان بھاگا، لمبا سفر کر کے حضرت صاحب کے گاؤں پہنچا، ان کے گھر کا پوچھا۔ جب وہاں گیا دیکھا کہ چند ٹولیوں میں لوگ کھڑے ہیں، کوئی اندر جا رہا ہے، کوئی باہر آ رہا ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے ملنا ہے؟ لوگوں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر ایک نے کہا تم صرف 3 گھنٹے لیٹ ہو گئے ہو۔ حضرت صاحب نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اور چاشت کی نماز پڑھ کر جب گھر آئے تو تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نوجوان اندر گیا، دیکھا کہ میرا محسن میرا راز اپنے اندر چھپائے اس دنیا سے الوداع ہو چکا ہے۔ جب نوجوان نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایسے لگا جیسے ان کی بند آنکھیں اور چہرے کا سکون کہہ رہا ہو چپ ہو جا، کسی کو بتانا نہیں۔ پھر نوجوان پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، حضرت صاحب کے پاؤں پکڑ کر بہت رویا، عرض کرنے لگا حضرت صاحب بہت لمبا سفر کیا، میرے پاؤں میں خون بہنے لگا، مگر میرے پاؤں کا خون مجھ کو سفر سے نہ روک سکا۔ پھر نوجوان نے کہا میں امید کرتا ہوں میرے ساتھ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی نسبت، اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنے کا صلہ، جس کی برکت سے دنیا میں بھی فائدہ ہوا۔ اور انشاءاللہ العزیز میرا ایمان ہے کہ جو آدمی اللہ کے ولی سے نسبت رکھتا ہے، اللہ کے ولی کی خدمت کرتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت کو بھی اللہ کے ولی کی نسبت کام آئے گی۔